اب کچھ لوگ چرچے میں بنے رہنے کے لیے، فیم پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں، جیسے کہ نلہ یاری کے بعد یہ شہباز صابری کا حال ہے۔ اور میرا کہنا تو یہی ہے کہ اگر تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو ایک ہی بار میں کلیئر کر لو نا۔ اور ہمارے علماء اکرام تو ہمیشہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ مفتی سجاد عالم مصباحی صاحب اللہ سلامت رکھے ان کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو، لیکن تمہارے میں اتنا دم کہاں؟ ان کے پاس تو تمہارے ہر خرافاتی سوالوں کا جواب ہے، لیکن تمہارے میں اتنا دم کہاں کہ تم ایک بار میں کلیئر کر لو بیٹھ کر؟ بس ادھر ادھر کی باتیں کرو اور ویڈیو اپلوڈ کر دو، کیونکہ تم لوگوں کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، اسی بہانے فیم تو مل رہی ہے۔ خیر، اپنے آپ کو سنی کہنے والے ان رافضیوں کی حقیقت تو کھل کے سامنے آ ہی گئی ہے۔ اب یہ لوگ بیٹھے بیٹھے چیلنج کر رہے ہیں، تو سنتے ہیں مفتی سجاد عالم مصباحی سے اس نے کیا کہا اس ویڈیو میں۔ تو پلیز آخر تک ضرور بنے رہیے گا، اور پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سپورٹ کیجئے۔ چلیے سنتے ہیں۔ اور حسن اللہ یاری کے دلائل کو مضبوط اور ٹھوس بتانے والے شہباز صاحب، آپ کہاں پردہ خفا میں چھپ گئے ہیں؟ بتائیے اور بیٹھیے ہمارے سامنے کہ آپ نے کون سے دلائل کی تحقیق کی حسن اللہ یاری کے، اور کن دلائل کو آپ نے مضبوط پایا ہے۔ اور اگر آپ یہ نظریہ اور اعتقاد رکھتے ہیں تو آپ حسن اللہ یاری کی طرح ہی مردود زمانہ کافر و مرتد ہے، چونکہ آپ نے اس کے دلائل کو مضبوط مانا اور کہا کہ میں تحقیق کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اہل سنت کے دلائل آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور اگر یہ نظریہ نہیں ہے تو پھر آ کر کے وضاحت دیجئے، اور اگر نظریہ ہے تو پھر بتائیے کب آپ سے بات چیت کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، کچھ ایام پہلے مفتی شہزاد عالم مصباحی نے مجھ احقر سید شہباز علی صابری پر معدود چند الزامات لگائے، جن میں سے یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حسن اللہ یاری کے دلائل کو مضبوط اور ٹھوس بتایا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے حسن اللہ یاری کے دلائل پر تحقیق کی ہے، یعنی کہ وہ دلائل جو وہ کفر شیخین پر پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، انہوں نے اس بنا پر مجھے کہا کہ میں مردود زمانہ کافر و مرتد ہو گیا ہوں، کہ میں نے اگر ایسا کہا ہے کہ میں نے حسن اللہ یاری کے دلائل کو ٹھوس بتایا ہے، مضبوط بتایا ہے، اور میں نے ان دلائل پر تحقیق کیا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، مفتی شہزاد مصباحی نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں، اور میں نے کچھ ایام پہلے ان سے کال پر بات کیا تھا۔ وہ ڈائریکٹ نمبر پر جو کال ہوتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، وہ واٹس ایپ کال کے ذریعے گفتگو کیے، جس پر وہ راضی ہوئے، تو میں نے پھر مجبوراً ان سے گفتگو کی، جس کو میں نے ایک دوسرے فون سے ریکارڈ کیا تھا۔ لوگ اس میں یہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے ان کی آواز کو کم رکھا ہے، پست رکھا ہے، اور اپنی آواز کو بلند رکھا ہے، بڑی رکھا ہے۔ تو ان کی بھی آواز بڑی آ رہی ہے بعض جگہ، کئی جگہ میری بھی کم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آواز کیوں کم آ رہی تھی؟ سب سے پہلے تو اس میں میری غلطی نہیں ہے، غلطی اس میں مفتی شہزاد مصباحی کی ہے کہ وہ یعنی کہ ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اس پر انہوں نے مجھ سے جو ہے بات کیوں نہیں کیا۔ واٹس ایپ کال کے ذریعے، انٹرنیٹ کال کے ذریعے انہوں نے بات کی کیوں کیا، بغیر انٹرنیٹ کال کے ذریعے بات کیوں نہیں کیا؟ تو جب واٹس ایپ پر کال ہوتا ہے تو اس میں ہم ریکارڈ نہیں کر سکتے، تو میں نے اس کو ریکارڈ کیسے کیا؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب اس فون پر ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی اس فون سے، تو میں نے دوسرا فون لیا اور اس طرح سے اسپیکر سے میں نے اس کو ریکارڈ کیا۔ جب فون میرے منہ کے سامنے ہوگا تو میری آواز زیادہ آئے گی نا، اس میں اس کے سامنے بول رہا ہوں تو میری آواز اس میں زیادہ آئے گی، اور یہاں اس فون سے جو آواز آ رہی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کم ہوگی، اس کا اسپیکر آن ہوگا، اس میں آواز اس میں جو جائے گی وہ کم ہوگی، اور جو میرے منہ کے سامنے یہ فون ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں زیادہ آواز آئے گی۔ تو نادانو، ذرا سوچو تم لوگ، تمہاری عقلیں کہاں ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم کتنے اندھی تقلید میں تم کتنے بے ہوش ہو چکے ہو، اندھے ہو چکے ہو۔ اس طرح انڈبھگ مت بنو کہ میرے منہ کے سامنے جب میرا فون رہے گا تو میری آواز تو اس میں زیادہ آئے گی نا، تو اس میں میری غلطی نہیں ہے، مفتی شہزاد مصباحی کی غلطی ہے۔ بہرحال اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اس کو ثابت کریں کہ جو الزامات آپ نے مجھ پر لگائے ہیں کہ میں نے حسن اللہ یاری کے دلائل کو ٹھوس اور مضبوط بتایا ہے اور میں نے اس پر تحقیق کیا، یہ جملے میں نے کہے ہیں۔ تو شہزاد مصباحی اس کال پر ثابت نہیں کر سکے، تو ان کو بعد میں ویڈیو بنانا چاہیے تھا جس میں وہ ویڈیو میری مینشن کرتے لگاتے کہ یہ میں نے جملے کہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، میں آپ کو اب میری وہ ویڈیو دکھاتا ہوں، سناتا ہوں کہ میں نے کیا جملے کہے تھے، آپ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ وہ ہماری کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں، شیخین کے تعلق سے جو بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ایک بھی اگر شیعہ کتاب ہوتی تو ہم کہتے بھائی یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تم اس کو غلط بیان کر رہے ہو۔ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کتابوں کو لے کر جا کے جلا دیں؟ میری باری۔ شہباز صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اللہ یاری جو جوابات دیتے ہیں وہ اہل سنت کی معتبر ذرائع کی اور بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں،
تو انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ سب آپ نے پڑھے ہیں؟ وہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے جو یہ بات کرتے ہیں؟ جواب دوں میں یا آپ آگے بات کریں گے؟ نہیں آپ آگے بات کریں آگے بات کریں بالکل میں وہ نہیں، پڑھا ایسے ہوں، ان سے سنا ہوں، ان سے سننے کے بعد میں اس کو پڑھا ہوں۔ ناظرین آپ نے دیکھا جب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے حسن العیاری کے ان دلائل کو پڑھا ہے، دیکھا ہے جو یہ بتاتے، تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، ان سے سننے کے بعد پڑھا ہے، یعنی حسن العیاری سے سننے کے بعد اس کو پڑھا ہے۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ میں حسن العیاری کے دلائل کو ٹھوس بتاتا ہوں، مضبوط بتاتا ہوں، یا میں اس پر تحقیق کر چکا ہوں، ہرگز میں نے یہ جملے نہیں کہے ہیں۔ تو شہزاد مصباحی نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں، جھوٹ باندھا ہے، مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ قرآن کریم میں، احادیث میں منع کیا گیا ہے کسی پر الزام لگانا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گویا اس طرح ہے اپنے مردہ بھائی کی ناش سے گوشت نوچ کر کھانا، ایسا ہے کسی پر الزام لگانا۔ اب میں یہ چیلنج کرنا چاہوں گا مفتی شہزاد مصباحی کو کہ وہ ثابت کریں اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ میں حسن العیاری کے دلائل کو ٹھوس بتایا ہوں، مضبوط بتایا ہوں، میں اس پر تحقیق کر چکا ہوں، میرے یہ جملے آپ ثابت کریں، منہ مانگی رقم دوں گا، انعام دوں گا، اور میں مولائیت سے توبہ کروں گا، بریلویت میں شامل ہو جاؤں گا، اور بریلی آ کر شہزاد مصباحی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کروں گا، شہزاد مصباحی کا شاگرد بن جاؤں گا، شہزاد مصباحی کا مرید بن جاؤں گا، شہزاد مصباحی کی خدمت میں ساری زندگی رہوں گا۔